یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب سے پیار کرتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ ڈھونڈتے ہی رہتے ہیں، کوئی واقعات ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں کوئی بہت بڑا اپنے آپ کو عاشق رسول تو نہیں کہتا، لیکن ان کے متعلقہ جو کتب ہیں وہ پڑھتا رہتا ہوں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ غزوہ وہ ہوتا ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت کی ہو۔ تو غزوہ کے لیے روانہ ہوئے تو تھکن کے آثار ہوئے لشکر میں، تو آرام کی نیت سے سارا لشکر رک گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس طرح یعنی آرام کی غرض سے ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، اور ایک صحابی ان کی ڈیوٹی لگائی کہ تم تلوار لے کر ان کی حفاظت فرمانا۔ اب وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے سے ایک درخت وہ اکھڑا، زمین سے اکھڑا اور چلتا ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب یعنی میرے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور چند لمحے ٹھہرنے کے بعد واپس اپنی جگہ پہ جا کر لگ گیا، جہاں سے آیا تھا وہیں پہ چلا گیا۔ اب کہتے تھے یہ میں واقعہ کس کو سناتا؟ سب لوگ تو سوئے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے سب سے پہلے یعنی وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ آپ کو سنایا۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا کہ اس درخت نے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، اذن طلب کیا کہ میں مدتوں سے انتظار کر رہا تھا کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کروں، تو میں نے سلام عرض کرنے کی اجازت چاہی ہے۔ سلام کرنے کی اس کو اجازت ملی، وہ مجھے سلام کرنے آیا تھا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ یہ واقعہ بہت ساری کتب میں آپ کو ملے گا۔ میں اسی طرح کا ایک اور واقعہ سناتا ہوں۔ اس کی گواہی وہ تمام لوگ دیں گے جو حج اور عمرہ یا زیارات کے لیے وہاں پہ جاتے ہیں، تو انہیں بھی یہ واقعہ پتہ ہوگا کہ ایک یہودی اس نے مدینہ میں یہ کہا کہ میں آپ مسلمان ہونے کو تیار ہوں اگر وہ سامنے جو درخت ہے، کھجور کا درخت ہے، یہ چل کر معافی چاہتا ہوں اگر کھجور کا یا کوئی اور ہوا تو میں معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ درخت اگر چل کر آ جائے، آپ کے حکم سے چل کر آپ کے پاس آئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں کیا، تم حکم کرو اس کو کہ جاؤ اور نبی میرے پاس چل کر آئے تو دیکھو آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ایسے ہی ہوا، اس یہودی نے اس درخت کو حکم دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چل کر آؤ۔ وہ درخت چل کر یعنی کہ وہ اکھڑ کر چل کر آپ کے پاس آیا، سلام عرض کیا اور واپس چلا گیا۔ جو لوگ حج اور زیارات کے لیے جاتے ہیں وہ آپ کو دکھائیں گے وہ درخت آج بھی وہیں پر کھڑا ہے۔ حکومت سعودی عربیہ نے اس درخت کو مسمار یعنی اس کو گرایا نہیں ہے۔ وہ بس رکتی ہے لیکن اترنے نہیں دیتے، کیونکہ لوگ جو ہیں پھر وہ وہاں پہ عقیدتاً کچھ اور کرنا شروع کر دیتے ہیں جو سعودی گورنمنٹ پسند نہیں کرتی۔ تو وہ لیکن وہ دکھاتے ضرور ہے کہ یہ وہ درخت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب ایک یہودی مسلمان ہونے کے لیے آیا تو شرط اس نے یہ لگائی کہ یہ درخت چل کر آئے، تو درخت چل کر آیا تو وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے واقعات ہیں جو میں اب آپ کو سناتا رہوں گا، اور آپ اپنے بچوں کو سناتے رہیں جو پھر خوش ہوں گے۔ امید ہے کہ وہ ویڈیوز اور کارٹونز وغیرہ چھوڑ دیں گے۔ میں نے ایک کوشش کا آغاز کی ہے، آپ میرا ہاتھ بٹائیں، میرا ساتھ دیں، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس مشن میں کامیاب کرے، اور اس کا انجام آپ کو، اس کا اجر و ثواب آپ کو اور مجھے اس دنیا میں
کو انعام کی شکل ملے اور آخرت میں تو ضرور ملے. آمین ثم آمین. آج کی ویڈیو کے اختتام کا وقت ہوتا ہے. اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.